پھر جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے گی یعنی کتاب، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا تو وہ قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ علیہ السلام فرمایا سر اٹھائیے کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا، میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ تو ہمارے مذہبی پیشوا بھی ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، ہمارے ہر لحاظ سے ہمارا سب کچھ آپ ہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا نبی علیہ السلام نے اپنی توہین خود کر دی؟ وہ صحابی تو حضور کی عزت میں حضور کو سجدہ کر رہا تھا نا، حضور سے محبت کا اظہار کر رہا تھا نا۔ تو یہ جو کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے تے چلا تے صحابی بھی ہو جائے تھے حضور علیہ السلام قبول نہیں کرتے، آگے چلے سیر چوک یعنی بریکٹ میں، یہ کیا کر رہا ہے؟ عشق دے چلے نہیں ہم نمبر لے گئے، علم والے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو۔ قل رب زدنی علما، اے نبی تم بھی دعا کیا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ تو اسلام تو پورے کا پورا سینٹرڈ اراؤنڈ علم ہے، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور علم وہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے دی ہے، تو اس کو اس طریقے سے ضد نہیں بنانا چاہیے۔ اب کتابوں کا ذکر ساتھ ہی آ گیا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے گی یعنی کتاب، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا تو وہ قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ اب یہ دیکھ لیں، کہتے ہیں کتابوں کی بات کرتا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو اتارا گیا جنت سے تو انہیں یہی نصیحت کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارا پوری انسانیت کو جو ان سے پیدا ہونے والی تھی ہم نے ایک ہی دفعہ نصیحت کی کہ اب تو زمین پہ اتر جاؤ، جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یہ وہی کتابی والی بات ہے جو میں نے دوسرے انداز میں بھی کہا ہوا ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ علم اور کتابی تو ذکر ہو رہی ہے، پہلی نصیحت انسانیت کو یہ ہو رہی ہے کہ اب جا رہے ہو نا زمین پہ تو بس میری کتابوں کا انتظار کرنا ہے۔ تو جو کوئی کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہوں گے پھر جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ تو جہنمیوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے بھاگے، جو کتابی نہیں ہے نا وہ جہنمی ہے۔ تو علمی کتابی ہونا چاہیے بندے کو، اور جو علم اور کتاب کو کہتا ہے سائیڈ میں رکھو، اور سٹوریاں اور کہانیاں اور فرسودہ خیالات ان کو لے کے چلتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے۔ اچھا یہ جو آیات ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ نالج کا ذکر کر دیا ہے، وحی کے علم کا۔